बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुशामदीद। तकरीबन 1992 की बात है जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। इस वक्त गली गली में क्रिकेट खेली जाया करती थी। इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी में स्कूल रोड पर हमारी नानी माँ का घर था और मैं अक्सर उनके घर जाकर स्कूल की छुट्टियाँ एंजॉय किया करता था, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त थे जिनके साथ मैं सारा सारा दिन क्रिकेट खेला करता था। और वहीं मेरी नानी के घर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी ईंटों से बनी बंद गली हुआ करती थी, जो कि दोनों अतराफ से बंद थी। ऐसा क्यों था मुझे ये तो समझ नहीं आया, लेकिन इस गली के आखिर में एक बड़े घर की बैक साइड लगती थी। इस वजह से गली इस साइड से बंद थी और दूसरी साइड पर 4-5 फीट की दीवार थी, जिसकी वजह से बाहर वाली मेन गली से इस गली का रास्ता जुदा हो गया था। लेकिन बाहर वाली मेन गली से इस दीवार को फलांग कर आसानी से इस गली में जाया जा सकता था। और हैरत वाली बात यह थी कि इस गली में दाएं बाएं जितने भी मकानात थे वो बहुत पुराने ज़माने के थे। और इससे भी अजीब बात यह थी कि तकरीबन सारे घरों में या तो जंगल ताले लगे रहते थे, या फिर जिनमें ताले नहीं थे वो भी खाली थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। लेकिन इन खाली घरों की हालत ऐसी थी कि उनको देखकर खौफ सा आता था, क्योंकि उन घरों के सहन कच्चे थे, जिनमें ज़्यादातर घरों में पुराने ज़माने की कब्रें, झाड़ियाँ, घास के साथ साथ बड़े पुराने दरख्त लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि ये घर किसी पुराने कब्रिस्तान में बनाए गए थे या फिर घरों में कब्रें बनाई गई थी। और इन घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ टूटे फूटे थे, जिसकी वजह से अक्सर चोर उचक्के वगैरह वहाँ छुप जाया करते थे। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस गली में दिन के वक्त भी इतनी खामोशी थी कि वहाँ कोई छोटा सा कंकर भी फेंक दे तो इसकी आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी। यहाँ के इलाका मुकीन इस गली को अंग्रेज़ कॉलोनी बोलते थे, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ किसी दौर में अंग्रेज़ रहा करते थे और ये तमाम घर उन्हीं अंग्रेज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल थे। इस गली के साथ साथ ही मेरे दोस्त शाहिद का घर था और हम अक्सर शाहिद के घर की छत से इस गली को देखा करते थे। सर्दियों का मौसम था। मैं रागमार्ग के दोस्त बिलाल को भी अपने साथ मेरी नानी के घर ले गया और हम दोनों मेरे दोस्त शाहिद के साथ इसकी छत पर धूप में बैठे हुए थे। अचानक हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ऊंची आवाज़ में चीख रहा हो। इसे सुनते ही मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन इस दौरान शाहिद बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे इसने वह आवाज़ सुनी ही नहीं। तो बिलाल ने शाहिद से पूछा, यार ये कैसी आवाज़ थी? शाहिद ने कहा, छोड़ो इसे, ये आवाज़ अक्सर यहाँ से आती रहती हैं। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं? शाहिद ने वहीं बैठे हुए अपने अंगूठे से इस गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ से आती है, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है, बस ऐसे ही कोई पागल लड़की छींक कर कहीं भाग जाती है। ये सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की तरफ भागा और नीचे इस गली की तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इतने में बिलाल भी मेरे पास आकर इस गली में देखने लगा और बोला, यार वाकई वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जबकि शायद अपनी जगह से उठा ही नहीं था। तो इसने हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, यार आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं, वो कहीं भाग जाती है या फिर छुप जाती है। शाहिद की यह बात सुनकर मैंने हैरानी से शाहिद की तरफ देखते हुए पूछा, यार तू किसकी बात कर रहा है? क्या तूने इस लड़की को देखा है? शाहिद ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने 2-3 बार इसे देखा है, लेकिन मैंने कभी इसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भाग कर छुप जाती है, बस इसकी एक झलक ही नज़र आती है। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, तो फिर तुझे कैसे पता कि वो लड़की है? शाहिद ने कहा, क्योंकि इसने लड़कियों वाले कपड़े पहने होते हैं और इसके बाल भी लड़कियों की तरह ही लंबे हैं, तो वो लड़की ही होगी ना। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, लेकिन वो छुपती कहाँ है? शाहिद ने ना में सर हिलाते हुए कहा, यार अब छोड़ो इसे बात, वो पागल है, उन्हें टूटे फूटे घरों में छुप जाती है, लेकिन तुम लोग इस बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? दफ़ा करो उस पागल को। जब भी हम इस गली में खेलते हैं तो अक्सर हमारा बाल इन घरों में चली जाता है, तो वो हमारी बाल भी उठाकर भाग जाती है। हमने बहुत बार लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करता। यहाँ के सभी लोग कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता, तुम लोग वहाँ मत खेला करो, जबकि मेरे साथ 3-4 और दोस्त भी इसे देख चुके हैं। इस वक्त वो पागल दरख्त की डाल पर बैठी हुई थी
شاہد کی یہ بات سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر بلال نے کہا یار کہیں وہ کوئی روح تو نہیں؟ یہ سن کر شاہد زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا یار وہ کوئی روح نہیں بلکہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی پاگل لڑکی ہے۔ روحیں تو نظر ہی نہیں آتی، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ یہ کہتے ہوئے شاہد اڑتی ہوئی پتنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر سے عجیب سی چیخنے کی آواز سنائی دی تو میں نے فوری دیوار سے نیچے اس گلی کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی کھلے بالوں والی لڑکی دکھائی دی جو کہ بھاگ کر ایک ٹوٹے دروازے میں گھس گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے بلال سے کہا بلال وہ دیکھو وہی لڑکی۔ یہ سنتے ہی بلال دوڑ کر میرے پاس آیا لیکن اس وقت وہ دروازے سے اندر جا چکی تھی۔ بلال نے کہا کہاں ہے وہ؟ میں ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اس ٹوٹے دروازے سے اندر گئی ہے۔ بلال نے کہا چلیں اسے دیکھنے چلیں۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنے میں شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے وہ تمہیں وہاں ملے گی تو نقصان پہنچائے گی نا۔ یہ سنتے ہی میں شاہد سے کہا کیا مطلب؟ وہ وہیں تو گئی ہے ٹوٹے دروازے سے۔ شاہد نے کہا لیکن وہ تمہیں وہاں ملے گی نہیں کیونکہ وہ ایسی جگہ پر چھپ جاتی ہے کہ کسی کو نہیں ملتی۔ میں نے بہت بار دوستوں کے ساتھ وہاں جا کر اس لیے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے پر وہ نہیں ملتی، بس اپنی مرضی سے نظر آتی ہے اور اپنی مرضی سے چھپ جاتی ہے۔ یہ سن کر بلال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا چل آصف آج ہم بھی ایک بار ٹرائی کر ہی لیتے ہیں اسے ڈھونڈنے کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی ابھی دن کا وقت ہے اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ہماری بات سن کر شاہد نے کہا اچھا اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، پر وہ ہمیں کہیں ملے گی نہیں اس لیے تو یہاں کے لوگ ہم پر یقین نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد بھی ہمارے ساتھ اس گلی میں چلا گیا، لیکن اس گلی میں جاتے ہی اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا تو میں نے شاہد سے کہا یار پتہ نہیں اچانک میرا سر کیوں بھاری ہو رہا ہے۔ شاہد نے کہا کہ یہ گلی باقی گلیوں سے ٹھنڈی ہے، اوپر سے ہم دھوپ سے آئے ہیں اس لیے ابھی سر ٹھنڈا گرم ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کرتے ہوئے اس گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ اچانک ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو شاہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے ہمیں اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ ہم دونوں اسی گھر کے قریب رک گئے اور شاہد دبے پاؤں چلتا ہوا اس گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے مشکوک انداز میں ہماری طرف دیکھا، پھر وہیں سے آہستہ آہستہ سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہم دونوں اسی جگہ رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک شاہد واپس دروازے سے باہر نکلا اور اس نے خاموشی سے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو شاہد نے سرگوشی میں کہا میرے ساتھ آؤ لیکن چپ ہی رہنا، وہ پاگل اندر ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس دروازے سے اندر گئے تو وہاں ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اتنے میں ہمیں درختوں کے درمیان موٹی زنجیروں سے بنا پرانے زمانے کا زنگ آلود جھولا نظر آیا جو کہ خود بخود ہل رہا تھا، جیسے کوئی اس پر بیٹھ کر جھول رہا ہو، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں نے سرگوشی میں شاہد سے کہا یار یہ کیا چکر ہے، جھولا خود بخود کیوں ہل رہا ہے؟ شاہد نے کہا پتہ نہیں لیکن ابھی وہ پاگل اسی جھولے کے پاس کھڑی تھی، اس نے ہلایا ہو۔ اتنے میں بلال نے آ کر کہا اگر وہ یہاں تھی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شاہد نے کہا یار لگتا ہے وہ کہیں چھپ گئی ہے۔ ابھی شاہد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک جھولا خود ہی رک گیا اور ہمیں بھاری سی آواز میں پھر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو ہم سبھی چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ تو شاہد نے کہا مجھے لگتا ہے یہ اسی پاگل کی آواز ہے، وہ کہیں آس پاس ہی ہے، چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر کے کمروں میں دیکھنے لگا۔ ہم دونوں گھر کے صحن میں ادھر ادھر جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک ہمیں کسی نے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا ارے تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا ارے ادھر دیکھو اوپر، یہاں دیکھو۔ یہ سنتے ہی جیسے ہم نے اوپر دیکھا تو شاہد کا بڑا بھائی ماجد اپنی چھت پر کھڑا ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو، جلدی سے واپس آؤ سارے۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد کو آواز دیتے ہوئے کہا یار ماجد بھائی بلا رہے ہیں، چلو جلدی سے یہاں نکلیں۔
कहते हुए मैं और बिलाल वहाँ से बाहर निकलने लगे तो शाहिद भागता हुआ हमसे पहले निकल गया और हमें भी कहने लगा जल्दी आ जाओ वरना माजिद भाई अब्बू को बता देंगे। ये सुनकर हम फौरी वहाँ से निकल कर वापस शाहिद की छत पर चले गए तो माजिद भाई ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम लोग वहाँ पर क्या लेने गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ बहुत अजीब और गरीब वाक़यात होते हैं? ये सुनते ही मैं और बिलाल हैरत अंगेज़ नज़रों से माजिद की तरफ देखने लगे तो इतने में शाहिद ने माजिद की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप क्या हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि हम अक्सर इस गली में ही क्रिकेट खेलते हैं, हमारे साथ तो कभी कोई अजीब वाक़या नहीं हुआ। शाहिद की ये बात सुनकर माजिद ने कहा, अरे तुम तो बीच में ना आओ, क्या चचा चच्ची के साथ इस गली में ड्रामा नहीं हुआ था जब उन्हें वहाँ कोई ड्रौनी सी औरत नजर आई थी? और क्या उन्होंने दीवार से नीचे धक्का नहीं दिया था उन्हें जब उनकी टांग टूट गई थी? ये सुनकर शाहिद ने कहा, अरे भाई वो तो बहुत पुरानी बात है और वैसे भी वो रात में वहाँ गए थे इसलिए किसी चीज़ से डर गए थे, उनका दीवार से पाँव फिसल गया था। लेकिन हम तो दिन में वहाँ जाते हैं, लेकिन हमें तो आज तक इस पागल लड़की के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आया। माजिद ने अपना हाथ अपने माथे पर मारते हुए कहा, अरे कितनी बार बताऊं, वो कोई पागल लड़की नहीं बल्कि वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो इन खंडरात में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। शाहिद ने कहा, तो भाई फिर यहाँ के लोग ये क्यों कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं है? माजिद ने कहा, वो इसलिए कहते हैं कि उनके मुताबिक वहाँ वाकई में कोई नहीं रहता और तुम हो कि पागल लड़की कहकर उन्हें बताते रहते हो। ज़रा सोचो, जिन लोगों ने चचा चाची की बात का यकीन नहीं किया था वो तुम्हारी बात का यकीन कैसे करेंगे? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि वहाँ मत जाया करो। ये कहते हुए माजिद शाहिद को समझाने लगा, जबकि इसी दौरान मैं और बिलाल उन दोनों भाइयों की बातों को सुनकर हैरान हो रहे थे क्योंकि हम कुछ और समझ रहे थे। ये दोनों भाइयों में से सही कौन है? इतने में बिलाल ने माजिद से पूछा, भाई क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपके चचा के साथ हुआ क्या था? माजिद ने कहा, दरअसल मेरे जज्जी चचा रात में नहर के किनारे गोलगप्पों का ठेला लगाते थे। इस वजह से अक्सर वो रात को देर से घर आते थे। एक रात वो ठेला लेकर वापस आ रहे थे कि उन्हें इस बंद गली की दीवार पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई दिखाई दी जो कि रो रही थी। तो मेरे चाचा ने इस औरत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बीबी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? इस औरत ने चचा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं यहीं पास में रहती हूँ। दरअसल मेरा बेटा कहीं खो गया है, मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैं इतनी रात में इसे कहाँ तलाश करूँ? ये कहते हुए वो औरत फिर से रोने लगी। तो मेरे चचा ने इस औरत से पूछा, तुम्हारा बेटा किस जगह पर खोया है? तो इस औरत ने कहा, वो खिलाने लेने की जिद कर रहा था। मैंने इसे डांटा तो वो इस दीवार से कूद कर इस गली में गया था। इसके बाद वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैंने इसे तलाश ना किया तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कहाँ तलाश करूँ। एक तो पहले ही ये गली बहुत सुनसान है और ऊपर से यहाँ तुम घर की लाइट भी नहीं किसी की जल रही। तो इस औरत की ये बात सुनकर चचा ने इससे कहा, मोहतरमा आप परेशान ना हो, मैं इसको ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। ये कहते हुए चचा ने अपने ठेले से लालटेन निकाली और इस औरत को लालटेन पकड़ाते हुए कहा, मोहतरमा आप इसे पकड़ लें और चलें मेरे साथ साथ, आपके बेटे को ढूंढते हैं। ये कहते हुए चचा इस औरत के साथ इसके बेटे को ढूंढने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक इस औरत ने चचा को एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है वो इस घर में गया होगा, क्योंकि इस तरफ ही भागा था। ये सुनकर चचा ने कहा, ठीक है चले। और जैसे ही चचा इस घर में गया तो अचानक लालटेन की रोशनी बंद हो गई। इस वक्त चचा ने लालटेन की तरफ देखना चाहा तो मेरे चचा हैरान रह गए, क्योंकि ना तो वहाँ लालटेन थी और ना ही वो औरत। ये देखकर चचा को झटका सा लगा और उन्होंने अंधेरे में ही इधर उधर देखते हुए कहा, मोहतरमा अरे बीबी कहाँ हैं आप? लेकिन चचा को कोई जवाब ना मिला। फिर अचानक ही हल्की सी चांद की रोशनी में चचा को एक लंबा सा साया दिखाई दिया जो कि चचा से कुछ ही दूर खड़ा था। इसे देखते हुए चचा ने कहा, कौन है वहाँ? तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता चचा के करीब आने लगा और चचा इसे देखते हुए अपने कदम वापस पीछे लेने लगे। फिर अचानक चचा को एक खौफनाक सी चीखने की आवाज़ सुनाई दी और वो साया तेज़ी से चचा की तरफ बढ़ने लगा।
تو چچا جلدی سے دوڑ کر اس گھر کی دیوار پر چڑھے تو کسی نے چچا کو پیچھے سے زور کا دھکا مارا۔ چچا باہر گلی میں گرے اور بہت مشکل سے پاؤں سے لگڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر بہت ہی مشکل سے اس بندی قیدی کی دیوار پر چڑھے اور وہاں سے باہر اپنی گلی میں آئے اور انہوں نے شور مچا دیا تو محلے کے کچھ لوگوں نے چچا کی مدد کے لیے انہیں گھر تک پہنچایا۔ اس وقت چچا نے لوگوں کو وہ سب بتایا تو کچھ لوگ وہاں جا کر واپس آ گئے اور بولے وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ چچا نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں ایک عورت تھی، لیکن کسی نے بھی چچا کی بات پر غور نہیں کیا۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ یہ آپ کا وہم ہے، اس بند گلی میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ چچا نے بتایا کہ میری لالٹین بھی اسی رات غائب ہو گئی تھی اور اسی رات چچا کو تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ ماجد کی یہ بات سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں شاہد نے کہا، اس دن کے بعد ماجد بھائی بھی اس گلی میں جانے سے ڈرنے لگے۔ کیوں بھائی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہ کہتے ہوئے شاہد زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر ماجد نے ناں میں سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پھر شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے دوستو، جو بھی ماجد بھائی نے کہا وہ بالکل سچ ہے، لیکن ایسا سچ جو کہ صرف بھائی اور چچا ہی جانتے ہیں۔ اس لیے تو میرے ابو نے بھی ان کی بات پر غور نہیں کیا، کیونکہ بھائی کے مطابق انہوں نے بھی اس گلی میں تقریباً 15 فٹ لمبی عورت کو دیکھا تھا، جو کہ 8 فٹ کی دیوار کو ایسی چھلانگ لگا کر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی تھی، جیسے اس کا پاؤں ایک گھر کے اندر اور دوسرا باہر گلی میں ہی تھا۔ بھائی کے مطابق اس کے پاؤں کی ایڑی آگے کی طرف تھی اور اسے دیکھ کر اس دن بھائی بھی بیمار ہو گیا تھا، کیونکہ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ کہتے ہوئے شاید مسکرا کر ماجد کی طرف دیکھنے لگا۔ تو ماجد نے کہا، ہاں یہ بالکل سچ ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ پھر اس پر کوئی یقین کرے نہ کرے، مجھے کسی سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے ماجد سے کہا، تو بھائی پھر وہ پاگل لڑکی کون ہے جو ہمیں کچھ دیر پہلے دکھائی دی تھی؟ ماجد نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی نہیں عورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ پاگل نہیں بلکہ شیطانی بدرو ہے، ورنہ وہ درختوں پر کیوں سوتی ہے؟ اکثر میں نے اسے درخت پر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا کام تو کوئی شیطانی چیز ہی کر سکتی ہے، ورنہ انسان تو ایسا نہیں کرتے۔ ابھی ماجد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ شاہد نے اکتائے ہوئے کہا، اچھا بھائی اب جانے بھی دو اس بات کو، آپ کیا انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم نے اس گلی میں میچ بھی کھیلنا ہے، اور اگر یہ ڈرنے لگے تو پھر اس گلی میں نہیں جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے کہا، دیکھو تم لوگ وہاں پہلے بھی کھیلتے ہو، تب بھی میں تمہیں منع ہی کرتا تھا، لیکن تم میری بات نہیں سنتے۔ اگر کسی دن تمہاری اس چیز سے سامنا ہو گیا نا، تو پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں وہاں کھیلنے سے کیوں روکتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ماجد چھت سے نیچے چلا گیا۔ اسی وقت شاہد نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، اگر اس چیز سے کبھی ہمارا سامنا ہو بھی گیا تو وہ چیز خود ہی پچھتائے گی، اس کا سامنا کن لوگوں سے ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد ہنسنے لگا۔ تو میں نے شاہد سے کہا، یار وہ تیرے بڑے بھائی ہیں، تو ان سے ایسی بات کیوں کرتے ہو، جبکہ وہ تو تمہارے بھلے کی بات کر رہے تھے۔ شاہد نے کہا، یار وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی پتہ نہیں کیوں اس گلی سے ڈرتا رہتا ہے، جبکہ ہم سارا دن اس گلی میں ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ یہاں تو کوئی آتا جاتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی ٹریفک ہوتی ہے، یہاں یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ کسی کی کھڑکی کا شیشہ یا پھر کسی کا بلب ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ گلی کرکٹ کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اوپر سے اور تم اور ہمارے دوسرے ساتھی یہاں کھیل چکے ہیں، تمہیں کبھی ڈر لگا ہے یہاں سے؟ یہ سن کر میں نے کہا، نہیں۔ تو اتنے میں بلال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار مجھے بھی یہ گلی بہت اچھی لگی ہے، بہت پرسکون ہے۔ باقی گلیوں میں تو کرکٹ کم اور شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہر منٹ میں کوئی نہ کوئی گزر کر ہماری کرکٹ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ یہ سن کر شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا خیال ہے، چلیں پھر کھیلنے؟ میں نے کہا، ہاں چلو، ویسے بھی یہاں چھت پر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد شاہد نے اپنے محلے سے 3 اور 4 دوستوں کو بلایا، جو کہ کافی مسخرے لگ رہے تھے۔ ان کے نام بھی ان کی طرح تھے، ان میں سے ایک کا نام نومی، دوسرا مٹھو اور ایک بوبی تھا۔ وہ تینوں بھی ہماری طرح کرکٹ کے جنونی تھے۔ پھر ہم سب اس گلی میں کرکٹ کھیلنے لگے۔ اس دوران بار بار ہماری بال کسی نہ کسی خالی گھر میں جاتی رہی اور ہم اسے ڈھونڈ کر لے آتے رہے۔ ہم ایسے ہی کھیلتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک بہت سی پتنگ کہیں سے کٹ کے آئی، وہ اس جھولے والے گھر میں ایک درخت پر جا کر اٹک گئی۔
इसे देखते ही हम सभी दोस्त भाग कर इस घर में घुस गए और पतंग को इस दरख्त से उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से अटकी हुई थी। इतने में बॉबी ने कहा, दोस्तों तुम लोग मुझे पकड़ कर थोड़ा ऊपर उठाओ, तो मैं इस दरख्त पर आसानी से चढ़ सकता हूँ। ये सुनते ही शायर ने कहा, अरे बॉबी, ध्यान से, कहीं पतंग के चक्कर में हाथ पाँव न तुड़वा लेना। बॉबी ने कहा, अरे टेंशन मत लो, मैं तुम सब से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम बस मुझे ऊपर उठाओ। ये कहते हुए बॉबी दरख्त के तने के साथ खड़ा हो गया, तो हम सब ने इसे पकड़कर ऊपर की तरफ किया, तो उसने दरख्त की एक टहनी को पकड़ लिया और इसकी मदद से वो दरख्त पर चढ़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाखों पर पाँव रखता हुआ पतंग की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान बिलाल ने झूले की तरफ देखा, तो उसने मुझसे कहा, यार तुम लोग बॉबी को देखो, तब तक मैं ज़रा झूला झूल लूँ। ये कहते हुए वो झूले में बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता से झूला झूलने लगा। इस दौरान हम बाकी दोस्त बॉबी को देख रहे थे और मिट्ठू एक कमरे की तरफ जा रहा था। अचानक हमें एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी, तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो इतने में ऊपर से बॉबी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ये कैसी आवाज़ थी, मैं तो डर ही गया था। ये सुनकर मिट्ठू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इतने में शाहिद ने कहा, अरे मिट्ठू, ये आवाज़ तूने निकाली थी ना। मिट्ठू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है ऐसी आवाज़ निकालने की। इतने में बिलाल भी मिट्ठू की तरफ देख कर हंसने लगा और बोला, मिट्ठू, मैंने तुम्हें आवाज़ निकालते हुए देख लिया था। यह सुनकर मिट्ठू फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हाँ यार, मैंने ही निकाली थी, लेकिन ज़रा ऊपर तो देखो, बॉबी साहब का एक रंग आ रहा है और एक जा रहा है। ये कहने के बाद मिट्ठू ने बॉबी की तरफ देखते हुए कहा, अरे कहीं ऊपर ही तेरी पैंट गीली ना हो जाए, ज़रा ध्यान से। ये सुनते ही बॉबी ने हाँ में सर हिलाया, और एक कमीने, तेरी इस हरकत की वजह से मैं ऊपर से गिरने वाला था। देख, अब भी मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। ज़रा मुझे नीचे आने दे, फिर तुझे मैं बताता हूँ पैंट किसकी गीली होती है। ज़रा मैं पतंग उतार लूँ एक बार। बॉबी की ये बात सुनकर हम सब भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इतने में बॉबी ने मिट्ठू की तरफ देखते हुए कहा, यार अब ड्रामा ना करो, मुझे पतंग उतारने दो। ये कहते हुए बॉबी फिर से पतंग के करीब जाने लगा। अभी वो पतंग पकड़ने ही वाला था, फिर से एक खौफनाक सी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो सभी दोस्त मिट्टू की तरफ देखने लगे, लेकिन मिट्टू इस बात से अनजान होकर इधर उधर देख रहा था। इतने में बॉबी ने गुस्से से मिट्टू की तरफ देखते हुए बोला, अब अपना मुंह बंद कर ले, वरना मैं नीचे आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनते ही मिट्टू हैरत अंगेज नज़रों से हमारी तरफ देखते हुए बोला, यार तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मेरा यकीन करो, इस बार ये मैंने नहीं किया। देखो, मैं तुम्हारे पास ही तो खड़ा हूँ। मिट्टू की ये बात सुनकर हम सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि अगर मिट्टू ने ये नहीं किया तो फिर वो किसकी आवाज़ थी। अभी हम ये सब सोच ही रहे थे कि इतने में अचानक बिलाल का झूला तेज तेज हिलने लगा, जैसे कोई बिलाल को तेजी से झूला जला रहा हो, जबकि बिलाल घबराता हुआ अपने आप आगे पीछे देख रहा था। अभी हम बिलाल की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक बॉबी ने चीख लगाई और डरते हुए अंदाज से जल्दी से दरख्त से नीचे उतरने लगा। तो अचानक इसका पाँव शाख से फिसला और वो बाकी शाखों से उलटता हुआ नीचे आ गिरा, दर्द से चिल्लाने लगा। हमने जल्दी से उसे उठाया तो वो बुरी तरह कांपते हुए दरख्त के ऊपर देख रहा था। फिर बॉबी ने हमारी तरफ देखते हुए अपनी कांपती उंगली से दरख्त के ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वहाँ ऊपर कोई डरावनी सी औरत है। ये कहते हुए बॉबी आहिस्ता आहिस्ता से इस तरफ देखते हुए पीछे हटने लगा। ये सुनते ही हम सब दोस्त इसके इशारे की जगह पर देखने लगे, लेकिन हमें वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने वापस बॉबी की तरफ देखा तो इस वक्त बॉबी के चेहरे, गर्दन और बाजुओं पर बहुत सी खराशें लगी हुई थी, जिससे खून बहने लगा था, लेकिन शायद खुशकिस्मती से इसकी हड्डी फ्रैक्चर होने से बच गई थी। इतने में शाहिद ने बॉबी से कहा, कौन है वहाँ? लेकिन बॉबी मुसलसल डरे हुए वहाँ से पीछे हटते हुए कह रहा था, वहाँ कोई डरावनी सी औरत है, वो साथ वाले दरख्त पर बैठी हुई थी। अभी बॉबी ने इतना ही कहा था कि अचानक फिर से खौफनाक सी चीख सुनाई दी। इस दौरान बिलाल ने चीखते हुए कहा, यार कोई इस झूले को रोको, ये रुक नहीं रहा। ये सुनते ही हमने बिलाल की तरफ देखा तो वो घबराहट में हमारी तरफ देख रहा था, क्योंकि इस वक्त बिलाल का झूला बहुत तेज़ी से हिल रहा था, जिसकी वजह से बिलाल इस झूले से उतर नहीं पा रहा था।
یہ دیکھتے ہی نومی اور میں جلدی سے بلال کی طرف بڑھنے لگے تو اچانک ہمیں بلال کے پیچھے بہت ہی خوفناک چہرے والی عورت دکھائی دی، جو کہ بلال کے جھولے کو زور زور سے دھکا دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی بڑا اور پوری طرح سے کالا تھا۔ اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں سیاہ پتلیاں ہی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری کی پوری سفید لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہمیں ایک دم جھٹکا سا لگا۔ ہم ڈرتے ہوئے اس جگہ رک گئے اور فوری ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ بڑے عجیب سے طریقے سے گڑگڑاتی ہوئی بلال کو زور زور سے جھولا دے رہی تھی۔ اچانک بلال نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو بلال نے ڈر کر چلتے ہوئے جھولے سے چھلانگ لگا دی، لیکن جھولا اس وقت بہت اونچا تھا تو بلال بہت بری طرح سے زمین پر آ گرا، جس کی وجہ سے اس کا سر زمین پر پڑے ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے بہت خون بہنے لگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مٹھو اور شاہد نے جلدی سے بلال کو اٹھایا۔ پھر شاہد نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر اسے بلال کے سر پر باندھ دی۔ اس وقت وہ خوفناک عورت کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس دوران میں اور نومی دوڑ کر شاہد کے پاس جا کر بلال کو دیکھنے لگے تو اتنے میں درختوں کے پتوں میں عجیب سی ہلچل سنائی دی، جس کی وجہ سے وہ درخت کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے بوبی نے کہا، وہ آ رہی ہے، اب بھاگو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تو ہم سب بھی بلال کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگا، اور جیسے ہی بھاگ کر وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے اپنے پیچھے دھمک کی آواز سنائی دی، تو میں نے بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک عورت زمین پر گرے بلال کا خون اپنی لمبی سی زبان سے چاٹ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے دل میں ایک خوف سا آ گیا اور میرا دل دہک گیا، اور میں تیزی سے دوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل گیا۔ اور باہر جاتے ہی نومی نے کہا، یار وہ عورت کہاں سے آئی تھی؟ کتنی ڈراؤنی شکل تھی اس کی، مجھے تو اب بھی خوف آ رہا ہے۔ شاہد نے کانپتے ہوئے کہا، یار مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہم نے اتنی بھیانک چیز دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد کے دانت بج رہے تھے، کیونکہ وہ بنا شرٹ کے اس کو شدید سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ پوری طرح پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور خوف کی لہر اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں مٹھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تجھے بھی ڈر لگا نا؟ لیکن اس وقت میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کچھ بھی بول سکوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری زبان ہی بند کر دی ہو۔ اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور تیز تیز اپنے دوستوں سے آگے چلنے لگا۔ ابھی ہم اس گلی سے نکلنے ہی والے تھے کہ ہماری نظر بوبی پر پڑی، جو کہ ماجد بھائی کو ساتھ لے کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ انہیں سامنے دیکھ کر ہمیں سکون ہو گیا، اور ماجد بھائی نے پاس آ کر پوچھا، تم سب ٹھیک تو ہو نا؟ شاید تمہاری شرٹ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے ماجد نے بلال کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، ارے کیا ہوا اسے؟ شاہد نے کہا، بھائی اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے بوبی کی طرف دیکھا اور پھر واپس شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ بوبی بری طرح زخمی ہے، بلال کا سر پھٹا ہوا ہے۔ شاہد نے کہا، بوبی بھائی آپ کو بتایا نہیں؟ بوبی نے ماجد نے کہا، نہیں، یہ تو بری طرح سے گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم سب لوگ مشکل میں ہو، اس لیے میں اس کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ شاہد نے کہا، بھائی بات تھوڑی عجیب ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے حیرت سے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ سنتے ہی شاہد نے پہلے پلٹ کر اس گھر کی طرف دیکھا، پھر واپس ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی گھر چل کر بتاتا ہوں۔ ماجد نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، چلو پہلے بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماجد بھائی اور ہم سب بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر ہم سب دوست شاہد کے گھر بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد ہم سب نے ہمارے ساتھ آئے ہوئے اس واقعے کے بارے میں ماجد کے بھائی کو بتایا، تو وہ شاہد کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ عورت کوئی شیطانی چیز ہے، شکر کرو تم لوگ وہاں سے زندہ بچ کر نکل آئے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ مزید برا کر سکتی تھی۔ ایسی چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ابھی ماجد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ابو کو بھی وہاں آنا پڑا۔ انہوں نے بلال کے سر پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر کہا، ارے اسے کیا ہوا ہے؟ ابھی صبح تو یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ پھر ماجد نے اپنے ابو کو بھی ہمارے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا، دیکھو بچوں، تم لوگ ابھی نہ سمجھ ہو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں،
جب کوئی بڑا کسی ایسی بات سے روک رہا ہو جس میں تمہارا کوئی نقصان یا کچھ بھی غلط ہو تو تمہیں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ بڑوں کا تجربہ چھوٹوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں زندگی کے اتار چڑھاؤ چھوٹوں سے زیادہ دیکھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے فائدے اور نقصان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے یہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ، بڑے بزرگوں اور بڑے بھائیوں کی بات کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ یہ جو بھی ابھی ماجد نے مجھے بتایا میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میرے کزن اس کے چچا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ تب بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ میں نے بھی اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا، لیکن پھر ایک رات مجھے بھی اس قسم کی چیز اس پنگلی میں نظر آئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری بات پر یہاں آس پاس کے لوگ یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن میں نے ماجد کو سمجھایا تھا کہ تم خود بھی اس جگہ جانے سے پرہیز کرو اور شاہد کو بھی وہاں کھیلنے سے روکو، کیونکہ میں تو سارا دن کام پر ہوتا ہوں، تو ایسے میں تم اب اپنے بھائی کا خیال رکھو۔ لیکن شاہد نے اس بات نہیں مانی اس کی، اور اپنے ساتھ تم لوگوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا، جس کا نتیجہ تم لوگوں کے سامنے ہے۔ انکل کی یہ بات سنتے ہی میں نے کہا، انکل آپ ہمیں بھی بتائیں نا، آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ تو انکل نے کہا، ایک رات میں کھانا کھانے کے بعد اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا، اچانک مجھے کسی کے گڑگڑانے کی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اچانک دوبارہ آواز آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ آواز اسی بند گلی کی طرف سے آ رہی ہے، تو میں نے فوری دیوار کے پاس جا کر اس گلی میں دیکھا تو مجھے کوئی عورت گلی میں ٹہلتی ہوئی دکھائی دی، جس کا قد کافی بڑا تھا اور اس کی آنکھیں رات میں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے میری طرف دیکھ لیا، اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مزید گڑگڑانے لگی، اور پھر اس کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ میں اس کو نیچے دیکھنے کی بجائے بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ میرے سامنے کوئی بجلی کا بڑا سا کھمبا آ گیا ہو، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل ہماری چھت کی دیوار کے پاس آ گیا تھا۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑے گور رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا پورا جسم پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بھاگ کر چھت سے نیچے آ گیا، لیکن اس رات خوف سے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، اور پھر میں پورے 5 روز تک بخار میں پڑا رہا۔ لیکن اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی اسے دیکھنے کی جستجو نہیں کی، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بار تمہاری قسمت اچھی ہو۔ تو بچوں، اب دوبارہ وہاں جانے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ جیسے ہم ان چیزوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے وہ چیزیں بھی ہم نے اپنے درمیان دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی حد میں رہنا چاہیے، اور یہاں ویران جگہوں پر ایسی چیزوں کا بسیرا ہو وہاں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ اگر جگہ کسی وجہ سے جانا بھی پڑے تو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ انکل کی یہ بات سنتے ہی ہم نے، جی انکل ہم دوبارہ کبھی اس جگہ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ اس بند گلی میں کھیلنے نہیں گیا۔ ناظرین، آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی آراء سے مجھے آگاہ کریں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔